ایک بڑا نام سر فہرست ایک نام آتا ہے ایرسٹائن کا اور افلاطون کا. یہ دو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑا احسان کیا ہے اس علم والوں پر، جس کو ہم اردو میں ارسطو کہتے ہیں. کہتے ہیں نا تو کیا ارسطو کی اولاد ہے، تو کیا افلاطون کا بیٹا ہے. یہ مشہور مثال ہے، کیا تو افلاطون ہے. یہ دونوں استاد شاگرد ہیں. افلاطون استاد تھا اور ارسطو اس کا شاگرد تھا. افلاطون اور ارسطو ان دونوں کا جو مدرسہ تھا، یعنی ان کی جو درس گاہ تھی، وہ اس طریقے سے جیسے یہ مسجد کا گنبد گول بنا ہوا ہے، ایسے انہوں نے گول درسگاہ بنائی تھی. تو یہ ان کے جو طلباء تھے، اسٹوڈنٹس جو تھے، وہ آ کر اس تمام نشستوں پر بیٹھ جاتے تھے. یہ بیچ میں بیٹھ کر وہاں پر اپنے دل کی طاقت سے اپنے شاگردوں کو بغیر کسی کتاب کے کھولے اپنی دلی جو علوم تھے وہ ان کے دلوں کے اندر منتقل کر دیتے تھے. اس کا نام مراقبہ ہے. اس کو مراقبہ کہتے ہیں. آپ کو بات سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اب آپ زیادہ دور نہیں جائیں، آپ نیٹ پر سرچ کریں. یہ اب تو آسان ہو گیا. آپ کے پاس جس کے پاس موبائل ہے تو وہ نکالے، اپنا ڈیٹا کھولے اور اپنے موبائل پر گوگل پر لکھے گلینڈ آئے، گلینڈ GLAND، گلینڈ EYE آئے، گلینڈ آئے، یہ لکھے تو آج غیر مسلم ریسرچرز اس نتیجے پر پہنچے. ادھر میری طرف دیکھیے گا. غیر مسلم ریسرچرز اس نتیجے پر پہنچے. آپ جب گلینڈ آئل کے بارے میں پڑھیں گے، وہ انگلش میں سارا مضمون لکھا ہوا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ایک ایسی آنکھ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی. وہ آنکھ اس جگہ پر ہوتی ہے، ادھر. اس کو گلینڈ آئے کہتے ہیں. انسان خود اپنی کوشش سے، اس کی ایک مخصوص ریاضت ہے، اس کی ایک مخصوص مشق ہے، ایکسرسائز ہے. اس مخصوص ایکسرسائز سے انسان اس گلینڈ آئی کے اندر طاقت ڈالتا ہے، اس کے اندر پاور دیتا ہے. اس کے اندر جب پاور جاتی ہے تو وہ گلینڈ آئی جاگ جاتی ہے. جب وہ گلینڈ آئی جاگتی ہے تو انسان لوگوں کے دلوں کے حال جاننے لگ جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ یہاں پر آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے سبحان اللہ کیوں کہلوایا؟ کہ جس بات کو آج غیر مسلم تسلیم کر رہا ہے کہ یہ گلینڈ آئی یہ کام کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پہ جانے لگ گئے، ہم اس تگ و دو میں لگے ہوئے، اس کوشش میں لگے ہوئے کہ یہ جو گلینڈ آئے اس کے ذریعے سے ہم دور و نزدیک کا فرق ختم کر دیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ دور و نزدیک کا فرق ہم ختم کر دیں. بندہ دوسرے بندے سے جتنا دور ہو، دونوں کی گلینڈ آئے اگر متحرک ہو تو دونوں ایک دوسرے سے رابطے میں آ جائیں. یہ کس کا کام ہے؟ گلینڈ آئے کا کام ہے. اب تھوڑا سا آپ اس کو مذہبی حوالے سے سمجھ لیجئے. میں کسی اور کا حوالہ نہیں دوں گا آپ. دیوبند حضرات کے بہت بڑے عالم گزرے، مولوی اسماعیل دہلوی، نام سنا آپ نے؟ شاہ اسماعیل دہلوی جن کو کہتے ہیں. ان کی کتاب ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کے صفحہ نمبر 8 پر، جو دلی سے جو چھپی ہے، پرانا چھاپا جو ہے، نئے چھاپے کے اندر بھی ہے، صفحہ نمبر 8 اور 9 پر یہ پوری بحث لکھی ہوئی ہے. پوری بحث لکھی ہے. کیا؟ کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے انسان کے جسم کے اندر بعض مقامات ایسے پیدا کیے کہ اگر ان مقامات پر ایکسرسائز کی جائے، محنت کی جائے، ان مقامات کو مشق کے ذریعے سے زندہ کیا جائے. وہ مقامات مردہ ہے انسان کے جسم کے اندر، ان مقامات پہ اگر محنت کی جائے تو وہ مقامات جاگتے ہیں، اور ان کے جاگنے کے بعد انسان وہ دیکھتا ہے جو عام انسان نہیں دیکھتے. یہ کون لکھ رہا ہے؟ بولے
کون لکھ رہا ہے؟ نوجوان. یہ اسکولوں کالجوں یونیورسٹی کے نوجوان بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ بریلوی لوگ، یہ سنی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. میں نے کہا مولوی صاحب بیٹا یہ بتا، یہ بات تجھے کس نے کہا؟ جی وہ ہمارے ایک دیوبند کے بھائی، وہ ہمارے ایک وابی بھائی ہے. جی میں کسی کا نام لے کر میں اس کی بے عزتی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو تو دیکھ لو. مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے لکھا کہ انسان کے جسم میں وہ جو مقامات ہیں ان کو کہتے ہیں لطائف. کیا کہتے ہیں؟ لطائف. لطائف کا مطلب لطائف لطیفہ کی جمع ہے، اور لطیفہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے انوار و تجلیات کے داخل ہونے کی جگہ. کیا مطلب ہوتا ہے؟ بولے اللہ کے اللہ کے انوار و تجلیات کے نازل ہونے کی جگہ. تو کہا کہ مولوی اسماعیل دہلوی کہتے ہیں ان میں سے جو پہلی جگہ ہے، سنیے گا، دل کو تھام کے سنیے گا، اور مسئلہ بالکل میں حل کرنے لگا ہوں، بالکل جڑ سے نکال کے حل کرنے لگا ہوں مسئلے کو. یوں سمجھیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کنویں میں سے تھوڑا سا پانی نکال دو تو کنواں پاک ہو جائے گا. میں پورا کنواں اٹھا کر باہر لانے لگا ہوں. مولوی اسماعیل دہلوی نے صراط مستقیم کے اندر لکھا، انہوں نے کہا کہ ان مقامات میں سے جو پہلا مقام ہے وہ نفس ہے، دوسرا مقام ہے قلب، تیسرا مقام ہے روح، چوتھا مقام ہے سر، پانچواں مقام ہے خفی، چھٹا مقام ہے اخفا، ساتواں مقام ہے سوری، اور آٹھواں مقام ہے سلطان اللطائف جس کو گلینڈ آئے کہتے ہیں. یہ میں نے سارے مقام ہاتھ لگا لگا کے آپ کو بتا دیا. کہا ان میں سے جو پہلا مقام ہے نفس، یہ اسٹامک بیبی، یہ ناف کے پاس ہے. کہا اگر کسی کا یہ مقام جاگ جائے، اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں اگر کسی کا یہ مقام جاگ جائے اور اس مقام پر اس کے مرشد کی نگاہ سے اللہ کے انوار و تجلیات نازل ہونے لگ جائے تو پھر وہ دیوار کے پیچھے کا بھی دیکھنے لگ جاتا ہے. اونچا بولو سبحان اللہ. آج جوڑنے لگا ہوں آپ سب کے سامنے. مولوی صاحب آپ تو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، کیوں علامہ صاحب؟ آپ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. آپ کے بابا جی کہہ رہے امتی اگر اپنے لطیفہ نفس کو جگا لے تو وہ دیوار کے پیچھے کی باتیں جاننے لگ جاتا ہے. لیجیے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، 1 منٹ رہ گیا. آپ فرماتے ہیں 38 سال کی چلوں سے وہ حاصل نہیں ہوا. مراقبے میں مرشد سے عرض کیا، مرشد نے کہا کہ رات کو نبی پاک کی مجلس لگے گی، وہاں آ جانا. کہتے ہیں رات کو مراقبے میں گیا، نبی پاک کی مجلس لگی ہوئی تھی. مرشد پاک نے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا. نبی پاک علیہ السلام نے ایسے بیٹھے بیٹھے یوں بیٹھے ہوئے تھے. کہتے خواجہ صاحب کہتے میں نبی پاک کے پیچھے بیٹھا تھا ہاتھ باندھ کے. نبی پاک علیہ السلام نے ایسے اپنی نگاہ کے کنارے سے میری طرف نگاہ اٹھائی. فرمایا وہ 38 سال کے چلوں سے وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو محبوب کی ایک نگاہ سے مقام حاصل ہو گیا.